वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए खयाबाने उर्दू बुक से सबक नंबर 13 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 13 बच्चों, भर्तृहरि जो कि हिंदी के एक बहुत मशहूर कवि हैं, उनके ज़रिए लिखे गए श्लोक हैं। मगर इसमें जितने भी श्लोक हैं, इन सभी श्लोकों का तर्जुमा उर्दू के मशहूर इम्तियाज़ुद्दीन खान ने किया है, जो कि बहुत मशहूर उर्दू के शायर हैं। याद रखोगे कि ये जितने भी श्लोक आप पढ़ोगे वो भर्तृहरि के ज़रिए लिखे गए हैं, मगर इनका उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? इम्तियाज़ुद्दीन खान ने किया है। वन वर्ड क्वेश्चन आंसर में आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करें कि श्लोक क्या होते हैं बच्चों। तो जिस तरीके से उर्दू में रुबाई होती है, ऐसे ही श्लोक होते हैं, यानी कि 4 मिसरों वाली जैसी नज़्म होती है, इसी तरीके से 4-4 मिसरों के अंदर श्लोकों को लिखा जाता है। तो पहले श्लोकों का तारुफ पढ़ लेते हैं कि श्लोक किसे कहते हैं। भर्तृहरि के श्लोकों का तारुफ हमारी माविन दरसी किताब खयाबाने उर्दू में संस्कृत के मशहूर कवि भर्तृहरि के 15 श्लोकों को लिखा गया है, मंसूम किया गया है और इसका उर्दू में तर्जुमा किया गया है। ये श्लोक भर्तृहरि की तसनीफ़ नीति शतक का मतलब क्या है उर्दू में? हिकमत व दानाई की 100 बातों से लिए गए हैं। ये श्लोक कहाँ से लिए गए हैं? भर्तृहरि के ज़रिए एक लेख लिखा गया है जिसका नाम है नीति शतक, यानी कि हिकमत व दानाई की 100 बातों से लिए गए हैं। श्लोक रुबाई की तरह 4 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। नज़्म करने के लिए मौज़ूआत की कोई कैद नहीं होती है, किसी भी टॉपिक पर श्लोक को लिखा जा सकता है। नीति शतक में अकल व फ़हम, अखलाक व किरदार के मौज़ूआत पर मुबनी श्लोक हैं। याद रखोगे कि नीति शतक में किस टाइप के श्लोक हैं? जिसके अंदर अकल व फ़हम, अखलाक व किरदार के मौज़ूआत पर मुबनी श्लोक हैं। उर्दू में इन मौज़ूआत पर भी बेशुमार रुबाइयाँ हैं। अब बच्चों भर्तृहरि के तारुफ को समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे मुतालिक क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हिंदुस्तान में एक साथ इतनी ज़बानों का चलन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हिंदुस्तान क्या है? एक तरीके से ज़बानों की तजुर्बा गाह कहा जाता है। और जो संस्कृत है, ये हमारी कदीम तरीन यानी कि पुरानी से पुरानी ज़बानों में से एक है संस्कृत ज़बान। हिंदुस्तानी सबाकों के सयाक के अंदर संस्कृत को ज़बानों की माँ यानी कि सबसे बड़ी ज़ुबान कहा जाता है, और कहा जाता है कि संस्कृत से ही सारी ही ज़बानें निकली हैं। कदीम संस्कृत यानी कि पुरानी संस्कृत अदब के बहुत से शाहकारों का तर्जुमा हिंदुस्तान की और दुनिया की अलग अलग मुख्तलिफ ज़बानों में किया जा चुका है। याद रखोगे कि संस्कृत अदब के यानी कि संस्कृत लिटरेचर के बहुत सारे जितने भी लेख आर्टिकल्स हैं, उनका तर्जुमा हिंदुस्तान की और दुनिया की अलग अलग ज़ुबानों में किया जा चुका है, ट्रांसलेट किया जा चुका है। उर्दू में भी संस्कृत के बहुत सारे तर्जुमे किए गए हैं। कालिदास, अमरो, भर्तृहरि, दामोदर गुप्त की तख्लीक़ात के तर्जुमे उर्दू लैंग्वेज के अंदर खासे मारूफ हैं यानी कि मशहूर हैं। याद रखोगे कालिदास, उमरो, भर्तृहरि, दामोदर गुप्त की तख्लीक़ात यानी कि इनके ज़रिए लिखे गए लेखों के तर्जुमे उर्दू के अंदर बहुत मशहूर हैं। भर्तृहरि के अहद यानी कि भर्तृहरि के ज़माने में हालात ज़िंदगी से मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ यानी कि इनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बातों के अंदर इख्तिलाफ़ यानी कि अलग अलग राय पाई जाती है। कहा जाता है कि ये उज्जैन के एक राजा थे भर्तृहरि, लेकिन दुनिया के हालत से तंग आकर इन्होंने हुकूमत से मुंह मोड़ लिया और ज्ञान ओझा के साथ फ़िक्र व सुकन के अंदर शेर व शायरी के अंदर मसरूफ़ हो गए। इल्म ज़बान पर भी इन्होंने बहुत काम किया था। इनका शुमार संस्कृत के अजीम शायरों में होता है। इनके श्लोक का उर्दू तर्जुमा अल्लामा इकबाल ने बाले जिब्रील में भी किया था। याद रखोगे कि भर्तृहरि के श्लोक का तर्जुमा अल्लामा इकबाल ने बाले जिब्रील में भी किया था, जो कि कुछ इस तरह से है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म व नाजुक बेअसर। इकबाल के जावेदनामा में भर्तृहरि पर 2 नज़में भी शामिल हैं। असर लखनवी ने भर्तृहरि के 5 श्लोकों का तर्जुमा उर्दू में रंग बसंत के नाम से किया था। याद रखोगे कि असर लखनवी ने
भर्तृहरि हरि के 5 श्लोकों का तर्जुमा उर्दू में रंग बसंत के नाम से किया था। चौधरी जे कृष्ण ने, हबीब और तिलोक चंद महरूम ने, यूसुफ नाजिम और अब्दुल सत्तार दहलवी ने भी भर्तृहरि हरि के तर्जुमे किए हैं श्लोकों के उर्दू के अंदर। कई सदियां गुजर जाने के बाद भी भर्तृहरि हरि के कलाम से दिलचस्पी बरकरार रहती है। प्रतापगढ़ के मारूफ शायर व अदीब इम्तियाजुद्दीन खान ने भर्तृहरि हरि के श्लोकों के मंजूम तर्जुमे किए हैं, जो उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की तरफ से शाया हुए हैं। अगले सफ़े में नेति शतक के कुछ मंजूम तर्जुमे दिए गए हैं। याद रखोगे कि नेति शतक जो कि भर्तृहरि हरि के ज़रिए लिखी गई है, जिसका तर्जुमा उर्दू में इम्तियाजुद्दीन खान ने किया है। तो पहला श्लोक पढ़कर सुनाती हूँ। कम इल्म था तू खुद को समझता था दीदावर, यानी कि बहुत बड़ा अक्लमंद समझता था, मगर तू कम अक्ल था। मगरूर फेल मस्त की सूरत था बेबसर। मगरूर फेल यानी कि हाथी की तरह घमंड। फेल किसे कहते हैं? हाथी को। तो हाथी की तरह घमंड करता था। जब से हूँ अहले इल्म की सोबत से फैज़याब, यानी कि जब से बड़े बड़े लोगों की सोबत में बैठा हूँ, मेरा बुखार उतर गया। उतरा बुखार जहल पे अपने हैं अब नज़र, यानी कि मुझे पता चल गया कि मेरे पास इतना इल्म नहीं है जितना मैं अपने आप को दाना समझता था। तो बच्चों, इसका मरकज़ी ख़याल क्या है कि कुछ सीखने और बनने के लिए आलिमों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। समझ में आया कि कुछ भी सीखने के लिए, ज़िंदगी में कुछ भी बनने के लिए अपने से बड़े लोगों से इल्म हासिल करना चाहिए, उनके साथ उठना बैठना चाहिए। तो तशरीह में लिखोगे कि भर्तृहरि हरि का कहना है, जब मैं थोड़ा बहुत जानता था तो ख़ुद को अक्लमंद मानता था और किसी मस्त हाथी की तरह अकड़ता और झूमता रहता था। लेकिन जब से मैं आलिमों की सोहबत में बैठा तो मेरा सारा नशा हिरन हो गया, गायब हो गया, और मालूम हुआ कि मैं कुछ नहीं जानता। अब हर वक्त अपनी जहालत पर ही मेरी नज़र रहती है कि मुझे कितना कम इल्म हासिल है इन लोगों के आगे। अगला श्लोक है दूसरा श्लोक। हाथी हुआ बदमस्त तो अंकुश मारा, यानी कि उसके ऊपर अगर हाथी बदमस्त हो गया, बेकाबू हो गया, तो उसको मारकर ठीक किया जाता है। डंडे से क्या घोड़े गधे को सीधा, डंडे से किया गधे घोड़े को सीधा। हर रोग का मिल जाएगा दुनिया में इलाज, दानिस्ता हिकामत की नहीं कोई दवा, यानी कि जानबूझकर की गई हिकामत का कोई इलाज नहीं है। दुनिया में हर चीज़ का इलाज है। यही इसका मरकज़ी ख़याल है कि जानबूझकर अगर कोई हिकामत करे तो उसका इलाज नहीं होता है। तशरीह में लिखोगे कि भर्तृहरि हरि कहते हैं, हाथी अगर मदमस्त पागल हो जाए तो उसे अंकुश मारकर ठीक किया जाता है। घोड़े और गधे डंडे की चोट से सीधे चलते हैं। दुनिया में हर मरज़ का कोई ना कोई इलाज है, मगर जो जानबूझकर गलती करते हैं उसका कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट है, आ जाएगा सिंगार से क्या रूप में निखार, यानी कि सजने संवरने से क्या रूप में निखार आ जाएगा। क्या फूल गूंद लो तो चमक जाएगा जुल्फ़े तार। दुनिया की हर नमूद व नुमाइश को है फ़ना, यानी कि दुनिया की हर चीज़ को फ़ना होना है। होती है बस ज़बाने मज़हब सदाबहार, यानी कि मीठी ज़ुबान में जादू होता है। इसका मरकज़ी ख़याल भी यही है कि मीठे बोल में जादू होता है। तशरीह लिखोगे कि भर्तृहरि हरि कहते हैं, सिंगार करने से क्या कोई हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाता है। अगर सियाह बालों में फूल लगाए जाए तो क्या वो चमक उठेंगे। दुनिया में जो भी चमक दमक ज़ाहिरदारी है सब एक रोज़ ख़त्म होगी। खुश अखलाकी के साथ अच्छी गुफ्तगू करने वाला सदाबहार है, उसे लोग हमेशा अच्छा ही कहते हैं। जो अच्छे अखलाक रखता है, अच्छी ज़ुबान में बात करता है दूसरों से। अगला श्लोक है चौथा। इल्म के ज़ेवर से कायम आदमी की शान है, यानी कि जिसके पास इल्म होता है उसी आदमी की शान होती है। दौलत महफूज है, हर ऐश का सामान है इल्म होने से। ज्ञान राजा है, ऋषि है, देवता भगवान है। ज्ञान यानी कि नॉलेज, ज्ञान से महरूम इंसान वाकई हैवान यानी कि जानवर के समान है। तो मरकज़ी ख़याल होगा कि इल्म की बदौलत आदमी बड़े से बड़ा मकाम हासिल कर सकता है, अपनी काबिलियत, अपनी स्किल्स की बदौलत।
تو تشریح میں لکھو گے کہ بھرتری ہری کا کہنا ہے کہ علم ایسا زیور ہے جو آدمی کی شان میں اضافہ کرتا ہے، یہ ایسی دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ علم سے آدمی عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا ہے۔ علم راجا، رشی، دیوتا اور بھگوان ہے۔ جو آدمی ان پڑھ ہے وہ بالکل حیوان یعنی کہ جانور کی طرح ہے۔ 5واں شلوک ہے، بدلتی کائنات میں کوئی جیے کوئی مرے، یعنی کہ بدلتی ہوئی دنیا میں کوئی جیے کوئی مرے، وہ زندگی ہے زندگی جو غیر کا بھلا کرے، یعنی کہ زندگی وہی زندگی ہے جو کہ اپنے بھلے کے ساتھ دوسروں کے بھی بھلوں کا خیال رکھے۔ جہانے بے ثبات میں اسے ثبات ہے کہ جو سماج کے لیے جیے اور سماج کے لیے مرے، یعنی کہ جو انسان سماج کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو 5ویں شلوک کا مرکزی خیال ہوگا کہ کوئی بھی شخص صرف اپنے لیے نہیں جیے بلکہ غیروں کے بھی کام آئے، ان کا بھی فائدہ کرے۔ تشریح لکھو گے کہ بھرتری ہری کہتے ہیں کہ یہ دنیا بدلتی رہتی ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے تو کوئی مرتا ہے۔ اس دنیا کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ انسان دوسروں کا بھلا کرے۔ اس فانی دنیا میں اس کا نام روشن رہتا ہے جو اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ پورے معاشرے پورے سماج کے لیے جیتا اور مرتا ہے، یعنی کہ دوسروں کے دکھ درد بانٹتا ہے۔ اب اگلا شلوک ہے، پڑھ کر سناتی ہوں۔ ہے حق پرستوں کا ہر دم شعار، حق پرستوں یعنی کہ سچائی پر چلنے والوں مصیبت سے لڑتے ہیں مردانہ وار، کسی کا وہ احسان لیتے نہیں، نہ مانگے کسی سے وہ ہرگز ادھار۔ تو مرکزی خیال کیا ہوگا کہ حق پرست مصیبتوں کا مردانہ مقابلہ کرتے ہیں، جو سچائی پر چلتے ہیں وہ مصیبتوں کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں اور کسی کا احسان لینا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تشریح ہوگی، اس شلوک میں بھرتری ہری کہتے ہیں کہ جو حق پرست ہیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، وہ کسی بھی مصیبت سے گھبراتے نہیں ہیں، مردانہ مقابلہ کرتے ہیں، وہ کسی کا احسان بھی لینا پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ ضرورت پڑنے پر وہ کسی سے ادھار تک نہیں لیتے۔ اگلا بند ہے، جس کی توانگری میں نہیں تمکنت کا نام، یعنی کہ گھمنڈ کا نام، یعنی کہ جو انسان دولت روپے پیسے والا ہوتا ہے وہ گھمنڈ نہیں کرتا، غمگین نہ کر سکے گا اسے غم کا ازدحام یعنی کہ مصیبت اسے کبھی غمگین نہ کر سکے گی جو گھمنڈ نہیں کرتا۔ گر بحث ہو تو بزم میں منطق سے سرحد، باطل سے جنگ ہو تو شمشیر بے نیام، باطل یعنی کہ جھوٹ سے اگر جنگ ہو تو وہ شمشیر نکالنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو مرکزی خیال ہوگا کہ جو آدمی گھمنڈی نہیں ہوتا، دنیا اس کی قدر کرتی ہے۔ تشریح لکھو گے کہ بھرتری ہری کہتے ہیں کہ ایسا دولت مند شخص جو کہ اپنی توانگری اپنی طاقت پر اتراتا نہیں ہے، اگر کبھی غموں نے اسے گھیر بھی لیا تو وہ دوسرے لوگوں کی طرح پریشان نہیں ہوگا، اگر وہ کسی بحث میں حصہ لے گا تو اپنے دلیل سے اپنے ریزن سے کامیاب ہو جائے گا، اور اگر جھوٹ یا غلط لوگوں سے مقابلہ کرنے کی نوبت آئے گی تو وہ ایسی تلوار کی مانند ہوگا، ایسی تلوار کی طرح ہوگا جو نیام سے باہر ہے، یعنی کہ ہر وقت وہ مقابلہ کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ تشدد یعنی کہ دنگا فساد، تشدد نہ ہرس و حفظ سے ہو کام، کرو بے کسو یعنی کہ بے سہاراؤں کی مدد صبح و شام، ہر ایک فرد و ملت کے ہو خیر خواہ یعنی کہ ہر انسان کے خیر خواہ بنو، مدد کرنے والے بنو، سبھی مذہبوں کا کرو احترام۔ تو مرکزی خیال کیا ہے کہ بے کسوں کا خیال کرو اور سب کو اچھی نظر سے دیکھو۔ تشریح ہوگی، بھرتری ہری لوگوں سے کہتے ہیں کہ ظلم اور لالچ سے بچو، جو بے کس نادار ہیں ان کی صبح و شام مدد کرو، ہر شخص اور ہر فرقے کے لوگوں کے لیے اچھا چاہو، سبھی مذہبوں کو عزت کی نظر سے دیکھو۔ اگلا بند ہے، حق پرستوں یعنی کہ سچائی پر چلنے والوں نے کبھی چھوڑی نہ حق کی رہ گزر، حق کی راہ کو، دشمن باطل مصیبت میں رہے بے باک تر، بے نوائی میں بھی ان کو ہیش تھے لال و گہر، دھار پر تلوار کی چلنا رہا ان کا ہنر، یعنی کہ یہ مصیبت سے مصیبت کامیاب چیز کو بھی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں حق کی راہ پر چلنے کے لیے، تو حق کی راہ پر چلنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔
جو سچائی کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں وہ حق کی راہ کبھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ سچے لوگ جھوٹ کے دشمن اور مصیبتوں میں حالات کا بے باکی سے مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ حق پرستوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ لال و جوہر کو بھی ہیچ سمجھتے ہیں۔ حق کے لیے انہیں تلوار کی دھار پر بھی چلنا پڑے تو وہ اس سے بھی پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ اب ہے 10واں شلوک۔ ایک بوند گر کے تپتے توے پر ہوئی فنا، یعنی کہ ختم۔ ایک بوند جا کے سیپ میں موتی ہے بے بہا، یعنی کہ سیپ میں موتی کی طرح۔ ایک بوند سے ہے پھول کے چہرے پر آب و تاب، یعنی کہ پھول کے اندر روشنی ہے، زندگی ہے۔ صحبتیں جدا جدا تھیں تو قسمتیں جدا جدا تھیں۔ صحبتیں یعنی کہ ساتھ، تو مرکزی خیال ہے کہ صحبت کا اثر انسان پہ ہر حال میں ہوتا ہے۔ مرکزی خیال لکھو گے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، جیسی صحبت میں رہتے ہیں، جیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ویسا ہی انسان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ تو تشریح لکھو گے کہ پانی کی ایک بوند جلتے توے پر گری تو ختم ہو جاتی ہے، اور پانی ہی کی ایک بوند سیپ میں جا کر اگر قیمتی موتی بن جاتی ہے۔ پانی کی ایک بوند اوس یعنی کہ شبنم پھولوں پر گرے تو اس کے حسن کے اندر اضافہ کر دیتی ہے۔ چونکہ پانی کی بوند کی صحبت الگ الگ اشیاء کے ساتھ تھی تو ہر بوند کی قسمت بھی الگ تھی، یعنی کہ بوند جس چیز پر گری وہ اس کے لیے اس طریقے سے کام کیا بوند نے، یعنی کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ 11واں شلوک ہے۔ دودھ سے پانی کی ہو جاتی ہے یاری پیاری، آتی ہے پانی میں بھی دودھ کی رنگت ساری۔ دودھ کھولا تو پانی ہی جلا پہلے، یوں ہی اچھوں میں ہوا کرتی ہے اچھی یاری، یعنی کہ سچے دوست جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، اس کا یہ مرکزی خیال ہے۔ تشریح ہوگی کہ دودھ میں پانی ملا دیا جائے تو وہ دودھ کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ دودھ کو پکایا جائے تو سب سے پہلے اس کا پانی ہی جلتا ہے، بھاپ بن جاتا ہے، یعنی جو سچے دوست تھے وہ اپنے دوست کو مصیبت و پریشانی اپنے سر لے لیتے ہیں، ان کی مصیبت اور پریشانی کو۔ اب ہے 12واں شلوک۔ فکر و گفتار ہو کے کردار، خدمت خلق سے ہے ان کا وقار، یعنی کہ انسان کو اپنی فکر و گفتار یعنی کہ بات چیت، اپنے طور طریقے، اپنے کردار کو خدمت خلق والا رکھنا چاہیے، یعنی کہ دوسروں کی مدد کرنے والا۔ خوبیاں غیر کی بڑھا کے کہیں، ایسے دنیا میں لوگ ہیں دو چار، یعنی کہ جو دوسروں کے کام آتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ تو مرکزی خیال لکھو گے کہ اپنوں کی اچھائیاں تو سبھی گنواتے ہیں، ضروری ہے کہ غیروں کی خوبیاں بھی بڑھا چڑھا کر پیش کی جائیں۔ تشریح لکھو گے کہ بھرتری کا کہنا ہے جو لوگ خدمت خلق یعنی کہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی سوچ، گفتگو اور کردار کی ایسی مثالیں پیش کریں کہ خدمت خلق کا جو کردار ہے وہ بھی بلند ہو سکے، خدمت خلق کا مرتبہ، خدمت خلق کا وقار اس سے بھی بڑھتا ہے کہ غیروں کے اوصاف یعنی کہ خاصیتوں دوسروں کے سامنے بڑا چڑھا کر پیش کریں۔ دنیا میں ایسے چند ہی لوگ ہیں جو غیروں کی خوبیاں اچھے ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر سب اپنے ہی لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اگلا شلوک ہے۔ ہمت مردانہ ہے انسان اعلیٰ کا شعار، دو قدم چل کر جو ہمت ہار دے ہے بے وقار، یعنی کہ جو ہمت ہار جاتے ہیں انہیں کبھی وقار اور کامیابی نہیں ملتی ہے۔ غم کے طوفان و حوادث کی اسے پرواہ نہیں، کھینچ لاتا ہے وہ کشتی کلزم خونی کے بہار، یعنی کہ وہ کشتی بھی بہار کھینچ لاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے کہ انسان وہی ہے جو سخت سے سخت حالات کا مردانہ طور پر ہمت سے مقابلہ کر سکے۔ تشریح ہوگی کہ بھرتری کہتے ہیں کہ اعلیٰ انسانوں کا شعار یعنی کہ طریقہ ہمت مردانہ ہے، جو لوگ اعلیٰ انسان ہیں ان کا جو شعار ہے وہ ہمت مردانہ، ان کی ہمت ہے، وہ مردانہ وار سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جو دو قدم چل کر ہمت ہار جاتے ہیں لوگ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ ہمت والے لوگ غم کے طوفان اور حادثات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ خونی سمندر میں کشتی کھینچ کر کنارے پر پہنچا دیتے ہیں، خونی سمندر سے بھی اپنی ناؤ کو پار لگا دیتے ہیں۔ تحسین کرے اہل نظر یا تنقید،
تحسین یعنی کہ تعریف کریں یا تمہاری تنقید کریں، تم میں کمی نکالیں۔ انبار لگے ہیں زر کاہے کی تنگی ہو شدید، آتی ہو ابھی موت کے صدیوں ٹل جائے، ہر حال میں کرتے رہو حق کا تائید یعنی کہ سچ پر چلو، یعنی کہ انسان کو کسی بھی حال میں حق کی راہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو تشریح ہوگی کہ بھرتری ہری کا کہنا ہے کہ اہل نظر تمہاری تعریف کریں یا تمہارے کاموں پر تنقید کریں، یعنی کہ دنیا کے لوگ تمہارے کاموں کی تنقید کریں یا پھر تمہاری تعریف کریں، تمہارے پاس مال اور زر کا انبار ہو، پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، موت سر پر ہو یا مدت زندہ رہو، ہر حال میں حق بات کی تائید کرو، سچائی پر چلو۔ نیکسٹ ہے آخری بند ہے، آخری شلوک ہے، اللہ کے ذکر سے نہ غافل ہونا، ہر حال میں نیکیوں پہ عامل ہونا، باطل سے گریز رہے اور حق کے قریب رہے، باطل یعنی کہ جھوٹ، آسا ایسے ہو جائے گا، کامل ہونا، کامل یعنی کہ کامیاب ہونا۔ تو لکھا ہے کہ مرکزی خیال میں کیا لکھو گے کہ خدا کو ہمیشہ یاد رکھو، نیک کام کرو اور حق کو اپناؤ۔ تشریح ہوگی کہ بھرتری ہری کا کہنا ہے کہ خدا کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو، ہر حال میں نیک کام کرتے رہو، غلط کاموں اور جھوٹ سے بچو، حق کا ساتھ دو گے پھر مکمل انسان بن جاؤ گے اگر تم حق کا ساتھ دو گے، اور زندگی میں تمہیں کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ اب بچوں اس چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، تو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے سبھی بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن بچوں کو اسٹیشنری کی اور گفٹ آئٹمس کی خاص چیزیں خریدنی ہیں، 0% کمیشن پر ہے، ہر چیز 100% طریقے سے فلفل ہے، بیسٹ کوالٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی ٹیچرس ڈے، فرینڈشپ ڈے اور آپ کے خود کے لیے بھی بہت یوزفل ہو سکتی ہیں۔ تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، اترا بخار جہل پہ اپنے ہیں اب نظر، یہاں پر بخار اترنے سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جو لوگ کم علم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور جو عالموں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا کہ جو لوگ بہت کم علم رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ عالموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کم علمی کا انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کم علم ہے۔ اس غلط فہمی کے دور ہونے کے لیے شاعر نے بخار اترنا کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، دنیا میں کس روگ کی دوا نہیں ملتی؟ تو جو لوگ جان بوجھ کر حماقت کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، تو اس روگ کی، اس مرض کی کسی کے پاس کوئی دوا نہیں ہوتی۔ شاعر کے نزدیک کیا چیز سدا بہار ہے؟ تو مہذب انداز میں سلیقے سے گفتگو، مہذب یعنی کہ اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں سلیقے سے گفتگو کرنے والوں کو ہمیشہ لوگ یاد رکھتے ہیں، اس چیز کو شاعر نے سدا بہار کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، سماج کے لیے جیے اور سماج کے لیے مرنے سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب ہوگا، انسان جس معاشرے، جس سماج میں رہتا ہے اسے تمام معاشرے کا، تمام سماج کا خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، شاعر کی مراد اسی عمل سے ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر نے حق پرستوں کی کیا خاصیتیں بتائی ہیں؟ سچائی پر چلنے والوں کی تفصیل سے لکھنا ہے۔ تو جواب ہوگا، حق پرست ہمیشہ حق کی راہ پر چلتے ہیں، جھوٹ کے دشمن اور حق کے دوست ہوتے ہیں، ان کے پاس مال و زر یعنی کہ مال دولت نہیں ہوتی، پر پھر بھی یہ حق کا ساتھ نہیں چھوڑتے، حق کے لیے یہ تلوار کی دھار پر بھی چلنے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، تلوار کی دھار پر چلنے سے کیا مطلب ہے؟ تو حق کی راہ پر چلنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے شاعر نے تلوار کی دھار پر چلنا کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، بوند کے مختلف انجام کو شاعر نے کس طریقے سے بیان کیا ہے؟ تو پانی کی ایک بوند جلتے توے پر گرے تو جل جاتی ہے، سیپ میں بوند گرے تو موتی بن جاتی ہے، اور پانی کی بوند شبنم پھولوں پر گرے تو پھول کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہے۔ شاعر نے پانی کی بوند کے یہ 3 انجام بیان کیے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اچھوں میں اچھی یاری ہوتی ہے، اس بات کو شاعر نے کس طرح سمجھایا ہے؟ تو جواب ہوگا، شاعر نے پانی اور دودھ کی مثال پیش کی ہے کہ پانی دودھ میں مل کر اس کی طرح رنگت اختیار کرتا ہے، اور جب دودھ کو پکایا جائے تو پہلے پانی جل کر بھاپ بن جاتا ہے،
اسی طرح شاعر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اچھے لوگ اپنے اچھے ساتھیوں کا کس طرح ساتھ دیتے ہیں، یعنی کہ اچھے ساتھیوں کے لیے خود کو مٹا دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، خدمت خلق کا جو وقار ہے وہ کن باتوں سے قائم ہے؟ تو جو لوگ اپنے قول یعنی کہ وچن سے اور عمل سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کی خوبیوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، انہی باتوں سے خدمت خلق کا وقار قائم ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اعلیٰ انسان کا اشعار کیا ہے؟ تو اعلیٰ انسان کا شعار یہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی پریشانی میں گھبراتا نہیں ہے، غم کے پہاڑ ٹوٹے یا حادثات کے طوفان ہوں، وہ تمام حالت کا مردانہ طور پر مقابلہ کرتا ہے ہمت سے۔ اگلا سوال ہے، انسان کو کامل بنانے میں شاعر نے کیا مشورہ دیا ہے؟ تو جواب ہوگا، شاعر کا مشورہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو، نیک کام کرتے رہو، غلط کام اور جھوٹ سے بچو اور حق کا ساتھ دو تو کامل بن جاؤ گے۔ عظمت کردار کے لیے کیا کیا ضروری ہے، یعنی کہ اچھے اونچے کردار کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ تو عظمت کردار کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اچھی بات سوچے، اچھی باتیں کرے، حق کی راہ اختیار کرے، دوسروں کے دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرے، دوسرے لوگوں میں جو خوبیاں ہیں انہیں دوسروں کے سامنے بیان کرے، خواہ زندگی رہے یا جائے، باطل کا ساتھ نہ دے، غلط باتوں کا ساتھ نہ دے، جھوٹ کا ساتھ نہ دے۔